اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار ریاض احمد بٹ قلمی نام ریاض احمد توحیدی پیدائش 1 دسمبر 1973 تعلیم PhD اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی 2007 ایوارڈ گولڈ میڈل اقبالیات 2009 تصانیف جہان اقبال تحقیق و تنقید 2010 کالے پیپڑوں کا جنگل افسانے 2011 ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بحیثیت اقبال شناس تحقیق و تنقید 2013 کالے دیہوں کا سایہ افسانے 2014 افسانہ جنت والی چابی امن کتابوں کا بستہ کندھے پر ڈال کر اسکول کی جانب نکل پڑا۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر وہ دوسرے ہم مکتب ساتھیوں کی ٹولی میں شامل ہو کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرنے کا وقت کاٹنے کے دوران بچے آپس میں ٹھٹے بازی کرنے میں مشغول تھے۔ بس اسٹاپ پر دوسرے لوگ بھی موجود تھے جن میں سرکاری ملازمین، دکاندار، مزدور اور دیگر مدارس کے طالب علم وغیرہ بھی شامل تھے۔ بس اسٹاپ پر تو سبھی لوگوں کے لیے تھا، لیکن عام طور پر دینی مدرسوں پر زیر تعلیم بچے اور فوجی اسکول کے بچوں کی ٹولیاں الگ الگ ہوتی تھیں۔ چونکہ امن کا والد بھی ایک فوجی افسر تھا، اس لیے امن اور اس کا چھوٹا بھائی بھی شہر کے آرمی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ بس اسٹاپ پر دونوں ٹولیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ قائم رہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دوسرے بچوں کے بدلے آرمی اسکول کے بچے اسکول کی مخصوص گاڑی میں ہی اسکول جایا کرتے تھے۔ آرمی اسکول کے بچے تو بلا تکلف آپس میں ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، جبکہ ان کے ہنسنے سے آوازیں دوسرے لوگوں کو کانوں سے ٹکراتی تھیں، تو پتہ نہیں مدرسے کے بچے ہی ان کے چہروں کو کیوں حریفانہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ بس اسٹاپ پر یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری تھا۔ دینی مدرسے والے طلباء میں 15-16 برس کا ایک لڑکا بھی تھا جو امن کا ہمسایہ بھی تھا اور دوست بھی۔ اکثر یہ دونوں گھر سے بس اسٹاپ تک ایک ساتھ پیدل چلتے، ایک دوسرے کے اسکول کے بارے میں باتیں کرتے رہتے۔ دینی مدرسے کا طالب علم سفید قمیص شلوار اور سر پر ٹوپی پہنے ہوئے ہوتا تھا اور امن گلے میں ٹائی لگا کر فوجی ڈریس میں ہوتا تھا۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لباس اور پڑھائی پر بلا تکلف بحث و تکرار کیا کرتے تھے۔ ایک دن دینی مدرسے کا طالب علم اپنی تعلیم پر فخر کرتے ہوئے کہا، میں دین کی تعلیم پڑھتا ہوں اور جو دین کی تعلیم پڑھتے ہیں نا وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو انگریزی تعلیم پڑھتے ہیں نا۔ امن تھوڑا سا مرعوب ہو کر پوچھ بیٹھا، کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، مدرسے والے لڑکے نے بڑی اکڑ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں باقی سب علم شیطانی علم ہے جو انگریز اور یہودی پھیلاتے ہیں، لیکن اگر ہم سائنس نہیں پڑھیں گے تو ڈاکٹر کیسے بنیں گے؟ امن اپنی تعلیم کی اہمیت بتانے لگا، اور اپنے ملک کی حفاظت کیسے کروں گا، کیونکہ مجھے تو آرمی افسر بننا ہے۔ تجھے جو بننا ہے وہ بن جا، مدرسے کا لڑکا جیب سے سرخ رنگ کی چابی نکال کر انگلی میں گھماتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا، میں تو جنت میں جانے کا سبق سمجھا رہا تھا، کیونکہ تم میرے دوست ہو، تمہارے پاس تو بڑی خوبصورت چابی ہے۔ امن تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھ بیٹھا، ذرا میں بھی تو دیکھوں؟ دیکھ لو، پر تم اسے دیکھ کر کیا کرو گے؟ لڑکا چابی کی اس کی طرف پھینکتے ہوئے بول پڑا، یہ شیروں کا کام آتی ہے اور تم لومڑی بن کر انگریزوں کی تعلیم پڑھنی ہے۔ ارے اس پر تو جنت کی چابی لکھا ہے۔ امن چابی کو غور سے تکتے ہوئے بول پڑا، ہاں یہ جنت کی چابی۔ لڑکا سر ہلا کر کہنے لگا، پر یہ انگریز پڑھنے سے نہیں ملتی۔ تو پھر؟ امن تھوڑا سوچ کر پوچھنے لگا، یہ کس کو ملتی ہے؟ اس کو جو دینی تعلیم پڑھتا ہے۔ لڑکا چابی واپس لیتے ہوئے بول پڑا، مجھے بھی ایسی چابی دے دو نا تاکہ مجھے بھی جنت ملے۔ اس کے لیے تمہیں انگریز اسکول چھوڑ کر مدرسے پڑھنا ہوگا، مگر میرے گھر والے مجھے کہاں سے مدرسے میں چھوڑیں گے؟ تم ہی خود مدرسے چلے آؤ۔ لڑکا اسے سمجھانے لگا، تعلیم تو تجھے حاصل کرنی ہی ہے، کیوں نہ وہ تعلیم پڑھ جو تجھے جنت میں لے کر جائے۔ امن دن بھر جنت کی چابی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات گردش کرتے رہے۔ انگریزی کی کتابوں کو دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت سی پیدا ہو رہی تھی۔ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد وہ گھر واپس لوٹتا اور زیادہ بے چین سا ہو گیا۔ رات بھر جنت کے خواب دیکھتا رہا۔ صبح اسکول جاتے ہوئے پھر مدرسے والے دوست مل گیا۔ باتوں میں امن سے کہنے لگا، وہ آج بھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے گا۔
آج سے مدرسے وہ تو ٹھیک ہے، مدرسے میں تجھے داخلہ دلوا دوں گا، دوست پوچھنے لگا، لیکن کیا تمہارے گھر والے راضی ہوں گے اس پر؟ جب اس سے معلوم پڑے گا تو انہیں بتائے بغیر دینی تعلیم پڑھے گا انگریزی تعلیم نہیں۔ امن کا جواب سن کر وہ اسے اپنے مدرسے میں لے کر گیا۔ استاد جب کلاس روم میں پڑھانے کے لیے آیا تو وہ فوجی وردی میں ملبوس امن پر نظر پڑتے ہی وہ حیران ہو کر طلباء سے پوچھنے لگا، آرمی اور وردی میں یہ نیا لڑکا کون ہے؟ امن کچھ کہنے سے ہچکچانے لگا، لیکن امن کے اس دوست نے استاد کی رانی کو یہ کہہ کر اعلان کر دیا، مولوی صاحب یہ دینی تعلیم پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ امن 2 دن تک مدرسے میں پڑھتا رہا۔ ایک شام جب وہ گھر واپس لوٹا تو ماں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے پوچھا، کتنے دنوں سے اسکول نہیں گیا؟ دن بھر کہاں آوارہ گرتی کرتا گھومتا پھر رہا ہے؟ تھپڑ پڑتے ہی اس کو غصہ چڑھ گیا، صاف صاف کہہ کر اٹھا، وہ صرف دینی تعلیم ہی پڑھے گا۔ ماں چند دنوں تک اسے سمجھاتی رہی، لیکن تھک ہار کر اس نے اپنے شوہر کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اس کا فوجی شوہر یہ سن کر پریشان ہو گیا اور وہ امن کو فون پر بلا کر پوچھنے لگا، تم اپنا اسکول چھوڑ کر مدرسے میں کیوں چلا گیا؟ میں دینی تعلیم پڑھنا چاہتا ہوں۔ ڈر کی وجہ سے وہ دھیمی آواز میں بول پڑا، تاکہ مجھے جنت ملے۔ اس کے والدین یہ سن کر حیران ہوئے۔ اس کی سمجھ میں تھوڑا تھوڑا کچھ آنے لگا، شاید امن کو کسی نے غلط گائیڈنس کر دی ہے، کیونکہ ملک کے حالات خراب ہیں اور کچھ لوگ ذاتی مفاد کی خاطر اسلام کے بچے کو تعلیم کو غلط رنگ دینے میں پیش کرتے ہوئے نوجوانوں کو بگاڑنے میں لگے ہیں۔ وہ امن کو سمجھانے لگے، بیٹا تو جس اسکول میں پڑھتا ہے وہاں سے پڑھ کر افسر بن جائے گا اور اپنے ملک کی سچی خدمت کرے گا، حفاظت کرے گا، جنت کما سکتا ہے۔ نہیں، وہاں انگریز کی تعلیم ہوتی ہے، انگریز مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ امن کے جذباتی لہجے میں بھول پن تھا۔ فوجی افسر سن کر ہکا بکا رہ گیا، وہ سخت پریشان ہو گیا۔ وہ سخت لہجے میں اختیار کر کے امن کو دھمکی بھری آواز میں سمجھانے لگا، یہ کن لوگوں کے بہکاوے میں آ کر تو نے خود کو اپنی قوم کو بھی تباہ کرنے جا رہا ہے؟ ان مفاد پرستوں نے تو اسلام کے نام پر غیر اسلامی کام کرتے ہوئے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1 ہفتے کے بعد گھر آ کر تجھے خود سمجھا دوں گا۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ فوجی افسر چھٹی پر گھر واپس آیا تو گھر کا ماتمی ماحول دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ امن پچھلے 5 دنوں سے لاپتہ ہے۔ مدرسے والوں کو کچھ خبر ہے، نہ ہی پولیس میں کچھ معلوم کر سکی۔ امن کے والد نے بھی بہت دنوں تک اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ آخر مایوس ہو کر وہ ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ ملک کے حالات دن بہ دن خراب ہو رہے تھے، ہر روز کہیں نہ کہیں خون خرابے کی خودکش حملوں کی خبریں سے دل لرزا رہے تھے۔ آئے روز درجنوں معصوم انسان موت کا نوالہ بن رہے تھے۔ پولیس فوج میں بڑی بے افشانی سے موت کو سوداگروں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ بزدل سوداگر اپنی حفاظت خفت مٹانے کے لیے عام شہریوں کو اور اسکول کے بچوں کو وحشیانہ حرکت کا نشانہ بنا رہے تھے۔ امن اپنے دوست کے ساتھ کئی مدرسوں میں داخلہ لیتا رہا، لیکن 3-4 مہینے گزر جانے کے بعد اس نے ایک دن اپنے دوست سے کہا، ان مدرسے میں صرف قرآن کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، دین کی دوسری تعلیم باتیں مثلاً نماز روزہ کی تعلیم جاتی ہے۔ مجھے یہ تعلیم اپنے مولوی صاحب سے اپنے گھر پر بھی پڑھاتا تھا، تمہاری وہ جنت والی چابی تو کہیں بھی ان مدرسوں میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کا دوست اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، جنت کی چابی ان مدرسوں میں کہاں ملے گی؟ یہاں تو امن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان مدرسوں میں اتنے دن گزارنے سے ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، جب ہم جنت والی چابی کے لوگوں کو یہ بتا دیں گے کہ ہم لوگوں نے اتنے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے تو وہ ہمیں بلا تردد اپنے گروپ میں شامل کر دیں گے۔ انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کس نے کتنا دین سمجھے رکھا ہے۔ امن نے سن کر پوچھنے لگا، تو ٹھیک ہے، مگر ہم کن لوگوں میں شامل ہو جائیں گے؟ بس 1 مہینے کی بات ہے، میں نے ایک جان پہچان والے سے بات کی ہے، وہ کہہ رہا تھا اس مہینے ایک اجلاس ہونے والا ہے، اس دن ہم ایک دن ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ فی الحال ہمیں اس مدرسے میں ٹھہرنا پڑے گا، لیکن یہاں کسی سے بھی اپنے بارے میں کچھ مت بتانا، تو مدرسے والے نے ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر میں 20-25 دن گزر جانے کے بعد یہ دونوں اجلاس میں شامل ہو گئے۔ ان سے پوچھ تاچھ کے بعد انہیں ٹریننگ کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ ٹریننگ کیمپ میں ایک ویران گھاٹی پر قائم تھا، وہاں پر جدید مواصلاتی نظام کے ساتھ ہر قسم کے ہتھیار موجود تھے۔ وہاں پر بہت سارے نوجوان تربیت حاصل کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی ذہن سازی کے لیے مرنے مارنے کی فلمیں بھی دکھائی جاتی رہیں، جہاد کے نام پر جوشیلی تقریریں بھی کی جاتی رہیں، نئے افراد کے ذہن سازی کے بغیر انہیں ہتھیار چلانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ کئی مہینوں کی ٹریننگ کے بعد ایک دن آدمی نوجوانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ارد گرد کئی ہتھیار پر آدمی موجود تھے، ہر ایک نے امیر صاحب کہتا تھا۔ وہ 50-55 کی عمر کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ مائک پر تقریر کرتے ہوئے آہستہ سے جوشیلے انداز میں کہا، ہمارے جاں باز نوجوانوں نے ہمارا دین ہماری بہادری کی تعلیم دیتا ہے، اور بہادری وہی ہوتا ہے جو جہاد کے راستے پر نکلتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی جہاد کا راستہ پسند کیا جو سیدھا جنت کا راستہ ہے۔
ہمیں امید ہے آپ ان کافروں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو، جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، نام و نشان مٹا دیں گے۔ امیر صاحب کی جوشیلی تقریر سن کے نوجوان جذبات سے بھڑک اٹھے اور ہر طرف سے امیر صاحب زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے۔ سبلینا سبلینا، الجہاد الجہاد کے نعروں سے ساری گھاٹی گونجنے لگی۔ نعرے سن کر امیر صاحب کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو گیا۔ اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے اس نے سرخچہ کا ایک گچھا اپنی جیب سے نکالا اور زوردار آواز میں کہنے لگا، یہ جنت کی چابیاں ہیں۔ آپ میں سے جو بھی جلدی جلدی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ چابی لے کر جنت میں جانے کی تیاری کرے، وہاں پہنچ کر اپنی چابی سے جنت کا دروازہ کھولے۔ بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ امن بھی امیر صاحب کے ہاتھ سے چابی لینے میں کامیاب ہو گیا۔ امیر صاحب چابیاں بانٹ کر دوبارہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر، ہم لوگوں کو ایک بڑا کارنامہ انجام دینا ہے جس کے لیے ہمیں 5 مجاہدین کی ضرورت ہے۔ سن کر دوسرے افراد کے ساتھ ساتھ امن کا دوست بھی کھڑا ہو گیا اور انہیں سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھا کر لے جایا گیا۔ دوسرے روز امیر صاحب پھر سے مائک پر نمودار ہو گئے اور اس دوران تقریر انہیں سیٹ پر میسیج موصول ہوئی کہ ہمارا مشن کامیاب ہو گیا، فوجی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، بہت سارے دشمن واصل جہنم ہو گئے اور ہمارے مجاہدین بھی شہید ہو گئے۔ امیر صاحب مائک پر بڑے فخر سے کامیابی کی تفصیل سنا رہے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ سیٹ پر ایک میسیج آئی، امیر محترم، انکاؤنٹر کے دوران بازار میں وہ دوسرے سویلین کے ساتھ ساتھ آپ کا نوجوان بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی امیر صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ حواس باختہ ہو کر چلانے لگا، اے خدا، مجھ پر کون سا خیر ٹوٹ پڑا، یہ میرے کن گناہوں کی سزا ہے، میرے معصوم بچے بیٹے نے کس کا کیا بگاڑا تھا۔ امیر صاحب کو چند لوگوں نے تھام کر کرسی پر بٹھا دیا اور ایک نوجوان مائک سنبھال کر پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہنے لگا، ہم دشمن کے دباؤ میں نہیں آنے والے ہیں۔ انہوں نے اگر ہمارے امیر صاحب کے بیٹے کو بے گناہ کو شہید کر دیا تو ہم کل ہی ان سے کا خوفناک بدلہ لیں گے، کیونکہ ہم سب امیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ ہر طرف دوبارہ سے امیر صاحب کے نعرے بلند ہونے لگے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد امن کو میٹنگ میں بلایا گیا۔ وہاں پر اسے کل کے مشن کے بارے میں پوری تفصیلات دی گئی۔ امن بڑے جذباتی انداز میں ایک کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ کل ہی خودکشی حملہ کرنے کے لیے دشمنوں سے امیر صاحب کے بیٹے کا بدلہ لے گا۔ امن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جہاد کیسے کریں نامی کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ ایک جگہ پر پہنچ کر وہ تھوڑا ٹھہر کر کچھ سوچنے لگا، کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا تھا، اسلام میں کسی بھی بے گناہ کا قتل کرنا تمام انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ وہ تھوڑا بہت غور کرنے کے بعد صبح اسی نتیجے پر پہنچا کہ امیر صاحب نے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے مجھے یہ کام کرنے کے لیے جنت میں ضرور جانا ہے۔ صبح سویرے اس کیمپ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھایا گیا۔ گاڑی میں روانہ ہوئی۔ سفر کے دوران امن کے دماغ میں صرف جنت کے خیالات آتے رہے۔ اس کی سوچ امیر صاحب کے سحر امیز باتوں میں ایسا زہریلا اثر ڈالا تھا کہ وہ بلا سوچے سمجھے صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے پورے ملک کو آگ میں جھونکنے جا رہا تھا۔ 3 گھنٹے کے مسافت کے بعد وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ فوجی یونیفارم پہنانے کے بعد اس کے ہاتھ میں بارود بھرا بستہ دیا گیا۔ عالمی اسکول میں دوسرے بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے کسی پر اس کو شک نہ ہو جائے۔ اسکول کے نزدیک پہنچ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ تو اسی کا اسکول ہے، یہاں پہ تو صرف وطن پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر اسی اسکول سے اڑانے کا مطلب، پھر بھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اسکول کی گاڑیوں سے بچے اترنے لگے۔ وہ ہنستے کھیلتے اسکول میں ہنستے کھیلتے معصوم بچوں کی صورتوں کو بڑی دیر تک دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اپنے چھوٹے بھائی پر پڑ گئی۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے بھائی کو خوب چومنے لگا۔ وہ سوچتے ہی اس خیال سے آیا کہ اس وقت اہم مشن پر ہی دہشتناک خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ چند قدم چلنے کے ساتھ ہی اچانک اس کے قدم رک گئے۔ وہ ننھے پھول سے چہرے کو دوبارہ دیکھنے لگا۔ اسے پھر اپنے چھوٹے بھائی پر نظر پڑی۔ اسے بھی محسوس ہونے لگا جیسے اس کا چھوٹا بھائی بال پھیلا کر یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا رہا ہے، بھیا تو اتنے دنوں تک کہاں کھو گیا؟ تیرے کھو جانے کے بعد ماں بھی دنیا میں بھی کھو گئی اور اس کے آنسوؤں سے گھر میں سیلاب آیا ہوا ہے، بھیا گھر واپس لوٹا جا۔ پھر خوشی کی شنائی بج اٹھے۔ ماں کا خیال آتے اس کے جذبات کا سمندر موجیں مارنے لگا۔ آنسو بند کر آنکھوں سے بہنے لگے، دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ وہ سوچنے لگا، میرا باپ تو اپنے ملک کا محافظ ہے، میری ماں بھی اچھے طریقے سے دین کی باتوں پر عمل کر رہی تھی، ہمارا گھر کسی کافر کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، پھر کیوں معصوم بچوں کے ساتھ اپنے پیارے لوگوں کو بے گناہ مار ڈالوں؟ نہیں، یہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ اسلام تو امن قائم کرنے کے لیے ہے، جہاد کی تعلیم دیتا ہے۔ مفاد پرستی کے نام پر دہشت گردی کا کاروبار چلاتے ہیں، تو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ نافاہم نوجوانوں کو خون خرابہ کرنے کا درس دے کر سب سے دکھاتے ہیں وہ خود اسلام اور ملک کے دشمن ہیں۔ نہیں کہ اس سیاہ سوچ رکھنے والوں کو سیاہ کلام کو ضرور ناکام بنا دوں گا۔ جھوٹ اور مکاری کے پردے چاک ہو گئے ہوں گے۔ امن
الٹے پاؤں واپس لوٹا اور سیدھے فوجی بنکر میں چلا گیا۔ فوجی اسے دیکھتے ہی چوکنا ہو گیا۔ امن کو اسکول کی وردی میں دیکھ کر تھوڑا اطمینان سے پوچھنے لگا، کون ہو تم؟ بنکر میں کیوں گھس آئے؟ میں بھٹکا ہوا راہی ہوں، امن نے آگ بھرتے ہوئے کہا۔ ادھر کیوں چلا ہے اسکول؟ تو وہاں فوجی افسر نے بندوق تانتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ بیٹھا کیوں گھما رہے ہو؟ ذرا ادھر دکھانا۔ ارے یہ تو جنت والی چابی لکھا ہے۔ فوجی چابی کو گھورتے ہوئے بول پڑے۔ جنت والی چابی کا نام سنتے ہی امن کے اندر نفرت بھڑک اٹھی اور منہ سے نفرت کا شعلہ اٹھا۔ نہیں، یہ جنت والی نہیں ہے، بلکہ جہنم والی چابی ہے۔